سطح تک جانے تک جو ہے نا 1 کروڑ کا کام ہے تو 20 لاکھ 10 لاکھ لگتا ہے. سر آپ سنا ہے آپ بھی اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں, اس خبر میں کتنی صداقت ہے سر؟ تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات بنیادی اسٹرکچر ہے کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ان کا ہونا. وہ کیسے پوچھ سکتا ہے کہ علاقے کا ایم این اے جو ہے نا 1 سال میں 2 سال میں کبھی 5 سال تک اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی. بنیادی میں انتخابات کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بنیادی طور پہ جو ہے نا نچلی سطح تک جو ہے نا عوامی مسائل کا حل ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیوسائی ٹائمز اور میں ہوں محمد عقیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ شاہد حسین صاحب جو کہ روندو سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. دیوسائی ٹائمز اور پوری ٹیم کا میں دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں مصروفیات کے باوجود مجھے ٹائم دیا. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. سر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ان الیکشنز کی جو ہونے جا رہے ہیں 27 سپٹمبر 2026 کو. میری مراد ہے لوکل باڈی الیکشن. سر آپ اس الیکشن کے بارے میں الیکشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی آراء سے ناظرین کو؟ گلگت بلتستان میں لوکل گورنمنٹس جو ہے نا کافی عرصے سے یہ مسئلہ جو ہے نا زیر التوا رہا. مختلف مسائل تھے حکومتوں کے. کوئی کہہ رہا تھا کہ فنڈ نہیں, کوئی گورنمنٹ آتی تھی تو ان کے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے تھے. اس حوالے سے 2004 میں پہلے بار جو ہے نا اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ انتخابات ہوئے تھے. اس سے تقریباً 22 سال تک یہ انتخابات نہیں ہوئے. جو قانونی طور پہ اور دوسرے جو یہ ہیں اصول ہیں اس کی سریعاً خلاف ورزی ہے ابھی تک. ہم اگر ان طاقتوں سے ہم پوچھتے ہیں اقتدار میں جو لوگ ہیں جو ان سسٹم کو چلا رہے ہیں انتخابات کیوں نہیں ہوئے, تو وہ کہتے ہیں مختلف وجوہات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے نا قانون میں اس طرح کی کوئی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں قانون کے مطابق ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے جو ریزنس ہیں نا وہ کوئی کسی صورت میں جو ہے نا وہ نہیں ہے. بالکل سر. سر آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں یعنی اس کو نہ کروانے میں, تو اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ کس کا ہے کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنی ان ریگولرٹیز آ رہی ہے؟ بالکل جی. بنیادی طور پہ جو ہے نا انتخابات کروانے کی جو بنیادی رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمشنر آلریڈی اپوائنٹ ہے اور وہ اپنے مراعات بھی لے رہے ہیں عرصہ دراز سے. ان کی بنیادی رسپانسبلٹی. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے بالکل بھی سطح پہ 3-4 دفعہ 5 دفعہ گورنمنٹ آتی گئی اور وہ ڈیزولو ہوتی گئی. ان کی بھی بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو اقتدار کا جو ایک نچلی سطح تک منتقل ہونا ہے. بنیادی میں انتخابات کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بنیادی طور پہ جو ہے نا نچلی سطح تک جو ہے نا عوامی مسائل کا حل ہے. بالکل. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عوامی جو مسائل ہیں ان پر انٹرسٹ نہیں رکھتے. تو حکومتیں جو ہے نا اقتدار میں بیٹھی حکومت اور الیکشن کمیشن ان کی بنیادی طور پر رسپانسبل ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 2004 کے بعد نہیں ہوئے, اٹ مینس 2004 سے پہلے ہوتے تھے. کیا آپ نے کوئی ڈفرینس دیکھا کہ 2004 میں یہ فائدے تھے ان الیکشنز کے ہونے کی وجہ سے اور ابھی نہیں ہو رہے, تو یہ نقصانات عوام جو ہے نا اس سے دو چار ہے؟ ظاہر ہے اس میں یہ ہے نا کہ بلدیاتی انتخابات کا ہونا امپورٹنس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا علاقائی جو نمائندگی ہے. بالکل. جیسے ہم گلگت بلتستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ ایک ممبر لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان آتا ہے انتخابات کے ذریعے سے. وہ پھر ان نچلی سطح تک وہی دیکھتا ہے. اس وقت اگر بلدیاتی انتخابات ہو تو ہر گاؤں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, یونین کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, جو ہے نا ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے, تحصیل کونسلس ہوتی ہیں, ان کی نمائندے پھر نچلی سطح تک کام کرتے ہیں. کیونکہ میں اگر کسی گاؤں کی نمائندگی کرتا ہوں تو لوگ ڈائریکٹ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی گاؤں کا بندہ عام لے مین ہوتا ہے, وہ کیسے پوچھ سکتا ہے کہ علاقے کا ایم این اے جو ہے نا 1 سال میں 2 سال میں کبھی 5 سال تک اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو بنیادی طور پہ جو نچلی سطح کے لوگ ہیں نا, عام عوام ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اس تک اس تک پہنچ نہیں سکتے. بالکل. اگر آپ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے نا اس گاؤں کا نمائندگی تک رسائی ان کی آسانی ہے. وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ہم نے مینڈیٹ دیا اور آپ نے فلاں کام نہیں کیا. اسی طرح جو ہے نا بنیادی مسائل بلدیاتی انتخابات سے ہی ہم. سر جیسے آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کا لوکل باڈی الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکے. سر ہم ڈیولپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے نا پوری ان کی کیبنٹ مشتمل ہوتی ہے 50 to 60 ممبرس کے اوپر. باقی ان کے ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے کہ بلدیاتی لیول پہ نچلے لیول پہ ریسورسز کو تقسیم کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ بلدیاتی الیکشن بھی ایک ریسورسز کے اندر ایک ڈویژن ہوگا, فردر ایک بوجھ ہوگا ہمارے جو ہے نا بجٹ کے اوپر؟ ایک بات تو یہ ہے نا کہ بنیادی طور پہ
جو ہم ڈیولپ کنٹری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے نچلی سطح پر، ان پہ بھی بلدیاتی میرے خیال میں میئرز ہیں، ان کے نچلی سطح کے لوگ ہیں، یہاں پہ بھی برڈن نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ہے نا کہ اگر ایک بڑے لیول پہ MNAs ہمارے یہاں سے منتخب ہوتے ہیں، ان کے جو جتنے بھی ریسورسز ہیں جیسے فنڈز ہیں وہ بھی تو صرف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیکیداروں کے ذریعے. جیسے ایک فنڈ ہوتا ہے کروڑوں کا ہوتا ہے، ایک ٹھیکیدار لے لیتا ہے، وہ نصف ہمارے سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو ہے نا 25% اس سے کٹوتی ہوتی ہے. نچلی سطح تک جانے تک جو ہے نا 1 کروڑ کا کام ہے تو 20 لاکھ 10 لاکھ لگتا ہے. اگر آپ بلدیاتی انتخابات پہ کریں تو یہ ٹینڈر والا سسٹم اس میں ختم ہو جاتا ہے. بالکل جیسے ایک پائپ لائن لگانا ہے کسی نے ممبر نے، جیسے وہ ڈائریکٹ جائے گا LGID میں جائے گا، LGID کا ایک انجینئر دیکھے گا. مطلب ایک یہ ہے کہ شفاف ہے، اس میں شفاف طریقہ کار ہے اور لیول بنیادی طور پر جو ہے نا بنیادی سطح پہ عوام کو اس سے فائدے ہیں. سر آپ سنا ہے آپ بھی اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اس خبر میں کتنی صداقت ہے سر؟ جی میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو ہے نا فارم فل کیا ہے، تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخابات بنیادی اسٹرکچر ہے، کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اگر آپ عوامی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو جو ہے نا تاریخ میں یہ گلگت بلتستان کی بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ آتے ہیں جن کو نہ قانون کا پتہ ہے. بلدیاتی جیسے انتخابات ہوتے ہیں، جیسے میں نکلتا ہوں یا کوئی اور بندہ XYZ کوئی بھی آتا ہے تو اس کو بنیادی ڈھانچے کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے اس فنڈ کو حاصل کر سکتے ہیں. لینے میں آتا ہے، ہمارے جیسے حلقے میں بہت سارے لوگ آئے، دوسرے حلقوں میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. جیسے میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ہے نا انتخابات کے لیے اپنا فارم سبمٹ کروایا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پہ میں تنقید نہیں کرتا ہوں کسی بھی بات پہ. میں عوام الناس سے بھی، وہاں کے علاقے کے لوگوں سے بھی، پورے گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ بہت اہم اور امپارٹنٹ جو ہے نا ایک عمل ہے بلدیاتی انتخابات کا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کو جو ہے نا ایک بندہ کوئی بھی اس کو لے، مطلب کسی حوالے سے بھی انتخابات کی بلدیاتی طور پر اس کو نالج نہیں ہے، وہ بھی انتخابات میں جو ہے نا حصہ لے رہے ہیں، تو وہ آگے جا کے عوام کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگر پبلک نے نمائندگی دی تو بنیادی طور پر جو ہے نا بہت سارے جو کام ہونے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور یہ ڈھانچہ ہے نا بنیادی طور پہ، جیسے میں کہتا ہوں سٹیز کے لیے الگ بنیادی ڈھانچہ دیا گیا بنیادی طور پہ. جیسے سکردو سٹی ہے، اس کے لیے میٹروپولیٹن سٹی کا درجہ گلگت اور سٹی لے دیا. بلدیاتی انتخابات جیسے دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ یونین کونسل کی سطح پہ ہوں گے، اس سے جا کے تحصیل سطح پہ نمائندگی دیں گے، اور اس سے بڑے لیول پہ چونکہ ڈسٹرکٹ سطح پہ نمائندگی دی جا رہی ہے. یہ بہت احسن اقدام ہے. پبلک سے یہ کہنا چاہوں گا سیریس لے لیں اور اس انتخابات کو جو ہے نا ایک قابل اور لائق بندے کا انتخاب کریں تاکہ جو ہے نا بنیادی طور پر ترقیاتی کام علاقے میں ہو سکے. چلے تھینک یو سو مچ سر، آپ کو بہت بہت شکریہ سر، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے آپ دیوسائی ٹائم تک اسٹوڈیو تشریف لائے. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ شاہد صاحب جو کہ روندو سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوکل باڈی الیکشنز میں حصہ لینے جا رہے ہیں اور یہ ایک خوشائن بات ہے کیونکہ آپ کو نالج بھی ہے کہ کس طرح سے آپ نے حقوق کی بات کرنی ہے اور یہ جو لوکل باڈی الیکشن سے وہ کیا سگنیفیکینس رکھتے ہیں. یہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا ان کا آنا آگے جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ.